بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على نبینا وطبیب قلوبنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزوں کی عبادات اور طاعات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ خداوند متعال کا کرم ہے کہ آپ کے سامنے چند باتوں کو مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ کوشش یہی ہے کہ ان چند جلسات میں آپ کی خدمت میں معرفت دینی کے عنوان سے کچھ معروضات پیش کیے جائیں۔ گزشتہ جلسات میں عرض کیا کہ معرفت سے مراد وہ سوچ اور وہ تفکر ہے کہ جس سوچ اور تفکر کے سائے میں انسان کسی بھی عمل کو انجام دیتا ہے، اور یہی سوچ اور تفکر اگر الہی بن جائے، اگر خدائی سوچ ہو، تو پھر جو بندے کا عمل سامنے آئے گا وہ عمل بندگی ہوگا۔ اگر واقعاً الہی تفکر کے تحت کوئی عمل انجام پائے تو وہ عمل بندگی کہلاتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں روایات میں خود اس نیت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ مثلا بعض روایات میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نیت اصل ہے، یہ نیت اسی معرفت کا جز ہے کہ جس معرفت سے یہ عمل وجود میں آ رہا ہے۔ یا مثلا یہ جو سنتے رہتے ہیں آپ روایت بھی بہت زیادہ یہ روایت پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کا کسی اور طریقے سے معنی کرتے ہیں۔ میں کسی کا اس حدیث کا اور طریقے سے معنی کرتا ہوں۔ یہ جو آپ سنتے ہیں کہ افضل الاعمال احمذھا، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو سب سے سخت ترین عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ عمل کی حیثیت نیت کے اعتبار سے ہے۔ انما الاعمال بالنیات متفق علیہ حدیث ہے، شیعہ سنی سب کے درمیان متفق حدیث ہے۔ اچھا، عمل کی حیثیت نیت کے مطابق ہے، اور وہ نیت اصل ہے
کہ جس اصل سے یہ عمل نشأت پاتا ہے، جس اصل سے یہ عمل وجود میں آتا ہے، جیسی نیت ہوتی ہے اسی طریقے کا عمل ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ افضل الاعمال احمذھا، سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جو سب سے سخت ترین ہو، یہ وہ عمل ہوتا ہے کہ جس عمل کی نیت سب سے زیادہ خالص ہو، کیونکہ سب سے سخت ترین بات یہ ہے، مشکل ترین چیز جو انسان کے عمل میں ہے وہ اپنی نیت کے اندر اخلاص کو پیدا کرنا ہے، وہ سب سے سخت ہے۔ لہذا سب سے سخت عمل وہ ہوگا کہ جس عمل کے اندر اخلاص حد سے زیادہ ہو۔ یہ اخلاص پیدا کرنا نیت کے اندر، یہ سب سے سخت ہے۔ لہذا افضل الاعمال احمذھا، سب سے سخت عمل، سب سے افضل ترین عمل ہے، تو سب سے سخت عمل وہ ہے کہ جس عمل کے اندر بالکل کوئی اور شائبہ نہ ہو، فقط خدا کے لیے ہو۔ جو عمل فقط خدا کے لیے ہے وہ واقعاً سب سے بہترین عمل ہے۔ اور یہ نیت خود اس معرفت کا ایک حصہ ہے۔ جو سوچ تفکر ہوتا ہے، اسی سوچ اور تفکر کے اعتبار سے انسان کی نیت بھی ہوتی ہے۔ اچھا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس نیت کو، اس معرفت کو انسان بڑھا سکتا ہے۔ سوال کیسے بڑھا سکتا ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اس کو بڑھانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ علمی مباحث میں، پیچیدگیوں میں آپ جائیں، نہ، آپ کے جو ابتدائی عقائد ہیں ان ابتدائی عقائد پر تھوڑی سی حساسیت پیدا کریں، تھوڑی سی توجہ کریں۔ آپ کے عقیدے ہیں، آپ ان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے دیکھیں، اس کی طرف توجہ کریں۔ جیسے ہی آپ اس کی طرف توجہ کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کی توجہ بڑھتی جائے گی، آپ کی معرفت بھی اس طریقے سے بڑھتی جائے گی۔ 2-3 مثالیں میں نے اپنے ابتدائی عقائد کی دی تھی کہ یہ ہمارے بنیادی عقیدے ہیں، لیکن ان بنیادی عقیدوں پر ہم لوگ سوچتے نہیں، ان پر سوچنا چاہیے۔ آج ایک اور بھی میں مورد پیش کرتا ہوں، ایک اور مورد کے جو واقعاً معارف اہل بیت سے بھی سمجھ میں آتا ہے، قرآن مجید سے بھی سمجھ میں آتا ہے، اور ہر عقل سلیم اس کو تسلیم بھی کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ جتنی بھی کائنات ہے، یہ ساری کی ساری کائنات حساب اور کتاب کے مطابق ہے۔ اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز اتفاقی نہیں ہے۔ ایک ذرہ بھی اس کائنات کے اندر اگر ایک جگہ پر موجود ہے تو وہ ایک حساب و کتاب کے مطابق ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ یہ ذرہ یہاں پر موجود ہو اور اتفاقی یہاں پر آیا ہے، نہ عزیز من، یہ پوری کائنات حساب شدہ ہے۔ سورہ قمر میں آپ پڑھتے ہیں نا، کل شیء خلقناہ بقدر، کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، کل شیء، ہر چیز، خلقناہ بقدر، ہم نے اس کو اندازے کے مطابق خلق کیا ہے۔ یا میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے وہ ساری کی ساری حساب شدہ ہے، بغیر حساب کے نہیں ہے۔ حتیٰ بہت ساری چیزیں آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، کبھی کبھار مثلا کوئی آپ نے عمل انجام دیا، آپ کہتے ہیں کہ یار اتفاقاً اس طریقے سے ہو گیا۔ عزیزم، اتفاق نہیں ہوتا۔ یا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں، انسان ہے نا، انسان کی زندگی میں بڑے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، مختلف حالات ہوتے ہیں۔ کبھی تو دینی اتنا حال ہوتا ہے کہ سارا دن قرآن بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اور کبھی تو ایسی بے دینی کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان اصلاً واجب نماز کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بھی انسان کے حالات ہیں، دیکھتے ہیں ہم لوگ، آپ اور ہم اس چیز میں مشترک ہیں، ہماری زندگی ہے، اس طریقے سے ہم بسر کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اتفاقی ہیں؟ ایسے ہی اچانک بس آپ کو خیال آ گیا کہ ایک دن آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو بیٹھے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ تاکیبات پڑھ رہے ہیں، اور ایک دن بس آپ کو خیال نہیں آیا، لہذا آپ کہتے ہیں کہ بابا واجب نماز کو بھی چھوڑو، العیاذ باللہ۔ یہ اتفاق ہے؟ یہ یوں ہی ہوا ہے؟ نہ عزیز من، یہ سارے کا سارا کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ذرہ ذرہ ہے، وہ سارے کا سارا حساب کتاب کے مطابق ہے، اتفاق نہیں ہے۔ یہ آپ کا بھی عقیدہ ہے اور میرا بھی عقیدہ ہے۔ اچھا، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، ابتدائی عقیدہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز اتفاق
کہ نہیں ہر چیز حساب اور کتاب کے مطابق ہے. اچھا جب ہر چیز حساب و کتاب کے مطابق ہے، میرے اعمال بھی حساب و کتاب کے مطابق ہے. اور کبھی کبھار آپ محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں، یہ آپ اپنے ساتھ تھوڑا سا حشر و نشر کریں. ہم لوگ آج کل کی دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے آپ سے بھی توجہ ہٹا دیتے، اپنے ساتھ بھی بات نہیں کرتے. یہ ہماری زندگی کا المیہ ہے. پوری کائنات سے باخبر ہیں، دنیا کے کوئی کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا بھی مجھے پتا نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر مجھے پتا نہیں ہے تو خود اپنے آپ کا پتا نہیں ہے. میں کہاں پر ہوں، میں کس جگہ پر ہوں، اپنے آپ سے غافل ہوں، مجھے اپنا پتا نہیں چل رہا. اچھا تھوڑا سا اپنی زندگی پر آپ توجہ کریں اور اس عقیدے کے اعتبار سے آپ تھوڑا سا حساسیت پیدا کریں. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار کسی بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اچانک سے آپ کی مشکل حل ہو جاتی ہے. ایک ایسی جگہ سے مشکل حل ہو جاتی ہے کہ ادھر آپ کی اصلاً توجہ ہی نہیں دی، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس مقام سے یہ میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن حل ہو جاتا ہے. یا مثلاً آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھار کیا ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی حل نہیں ہے، کیسے میں اس کو حل کروں، اچانک سے ایک خیال آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں اچھا یہ تو مشکل حل ہو گئی. آپ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ بس یہ اتفاقی طریقے سے اچانک سے میرے ذہن میں خیال آ گیا، لہذا یہ میرے لیے مسئلہ حل ہو گیا. نہ عزیز من، نہ وہ بندہ کہ جس نے آ کر آپ کی مشکل کو حل کیا تھا وہ اتفاقی تھا، نہ آپ کے ذہن میں اس خیال کا آنا اتفاقی تھا، نہ آپ کا کبھی کبھار اتنا زیادہ دیندار بننا اتفاقی ہے، اور نہ کبھی کبھار آپ کی طبیعت کا اتنا بے دین بننا اتفاقی ہے. کوئی بھی چیز اتفاق نہیں ہے، سب حساب شدہ ہے. جب میں نے اپنی زندگی کے جس دن میں ایام اچھے گزارے ہیں، گناہ کمتر کیے ہیں، کمتر جھوٹ بولا ہے، بہت کم میں نے غیبت کی ہے، کوئی برا عمل نہیں کیا، خوب اگر اس طریقے سے کیا تو فوراً توفیقات میری طرف آتی. میں اپنی زندگی کے اندر دینداری کو زیادہ محسوس کرتا ہوں. میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں جا کر قرآن کو پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں جا کر نماز پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تعقیبات کی طرف جاؤں. لیکن عزیزان من، جس دن آپ الیاذ باللہ آپ کا دن اچھا نہیں گزرا، آپ نے بہت سارے گناہ کیے، آپ نے بہت زیادہ جھوٹ بولے، بہت زیادہ غیبت کی، کسی مومن کا دل دکھایا، یا اس طریقے کا کوئی بھی گناہ اگر آپ نے انجام دیا تو اس دن آپ کی طبیعت کے اندر بے دینی ہوتی ہے. کیوں؟ ان اعمال کا اثر ہے. اس کائنات کے اندر کوئی چیز اتفاقی نہیں ہے، اور اس کائنات کے اندر کوئی چیز ختم بھی نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ایک عمل انجام دیا، جیسے ہی عمل انجام دیا عمل ختم ہوا، بات گئی ختم ہو گئی. نہ عزیزاں، اس دنیا کے اندر انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے وہ عمل باقی رہتا ہے. مجھے پتا نہیں ہے کہ کہاں گیا، لیکن کائنات میں جو چیز موجود ہوئی وہ ختم ہونے والی نہیں ہے. تو ایسے اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے محسوس کریں تو آپ اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ غیبی مدد محسوس کرتے ہیں. یہ بہت سارے مقامات پہ ایسے ہوتا ہے، خداوند متعال کی غیبی امداد آتی ہے، غیبی مدد آتی ہے. اس غیبی مدد کو انسان اپنے وجود کے اندر محسوس کرتا ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ غافل ہوتے ہیں، اس کو اتفاق کہہ کے، اس کو شانس کہہ کر، اتفاق کا جملہ کہہ کر اس غیبی مدد سے بھی ہم لوگ غفلت اختیار کر لیتے. ایسے نہیں ہے میری جان. یہ جو غیبی مدد بھی آتی ہے یہ بھی حساب کے مطابق آتی ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں یہ امداد غیبی آتی ہے. قرآن مجید کو اگر آپ اس نیت کے ساتھ دیکھیں تو قرآن مجید پورا بھرا پڑا ہے ان باتوں سے کہ جگہ جگہ پر خداوند متعال نے اپنے بندوں کی غیب سے مدد کی ہے. انہوں نے اپنے وجود کے اندر اہلیت کو ثابت کیا، اپنی اہلیت دکھائی. جیسے ہی انہوں نے اپنی اہلیت کو دکھایا خداوند متعال نے ان کی مدد کی. یہ انسان کی زندگی میں ہے، انسان اپنی زندگی میں محسوس کرتا ہے. اور قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیں، قرآن مجید کے اندر پتہ نہیں کتنی مثالیں آپ کو ملیں گی.
اچھا میں ایک مثال کی طرف اشارہ کرتا ہوں. سورہ یوسف قرآن مجید میں بہترین صورتوں میں، پورا قرآن بہترین واقعاً، لیکن سورہ یوسف کی طرف آئیں تو ایک عجیب انسان لذت محسوس کرتا ہے. اچھا سورہ یوسف کے اندر جو آپ مختلف کردار دیکھتے ہیں، ان مختلف کرداروں میں سے سورہ یوسف کے اندر مختلف صحنے ہیں، مختلف مناظر ہیں. پورے سورہ یوسف کے اندر مختلف مناظر ہیں، جگہ جگہ پر خدا نے مختلف مناظر دکھائے ہیں. ان مناظر میں سے ایک منظر کہ جہاں پر غیبی مدد کو آپ بالکل اپنی آنکھوں سے محسوس کر سکتے ہیں، وہ منظر وہ ہے کہ جب زلیخا حضرت یوسف کو ایک کمرے کے اندر لے کر آتی ہے. اچھا جب وہ کمرے کے اندر لے کر آئی، گناہ کی دعوت دے رہی ہے. مرحوم علامہ طباطبائی اس مقام پر لکھتے ہیں 15-20 وجوہات مرحوم علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں لکھی ہے کہ حضرت یوسف کا اس مقام سے اپنے دامن کو بچانا ایک بہت بڑا معجزہ تھا. واقعاً بہت بڑا معجزہ ہے. کبھی آپ سوچئے گا کہ کس طریقے سے بہت بڑا معجزہ ہے. 15-20 وجوہات بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں اس اعتبار سے، اس اعتبار سے، اس اعتبار سے واقعاً بہت بڑا معجزہ ہے. تصور تو کریں، ایک بالکل جوان، اس کے سامنے بالکل جوان خوبصورت خاتون، دروازے بند، تنہائی کا عالم، خود بلا رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ہر چیز آمادہ ہے، اس گھر کی مالکہ بھی وہ خود ہے، ایسے تمام مراحل آمادہ ہیں. لیکن حضرت یوسف وہاں سے بھی اپنا دامن بچاتے ہیں. یہاں پر دیکھیں غیبی مدد کیسے آتی ہے. اچھا حضرت یوسف وہاں سے بھاگتے ہیں. قرآن مجید کی یہ تقریباً 24 نمبر آیات سے آپ دیکھیں یہ پورا قصہ ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ یہاں سے یہ قصہ شروع ہو رہا ہے. اس نے حضرت یوسف کا ارادہ کیا، اور اگر حضرت یوسف برہان خدا کو نہ دیکھتا تو وہ بھی ارادہ کر لیتا. یعنی قرآن کہتا ہے کہ یوسف نے گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا، ارادہ تک نہیں کیا، خیال تک نہیں آیا، وہ بالکل آمادہ ہے. لیکن قرآن کہتا ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ اگر اپنے رب کے برہان کو نہ دیکھتا تو یوسف بھی ارادہ کر لیتا، لیکن یوسف نے ارادہ نہیں کیا. وہاں سے حضرت یوسف بھاگے. پیچھے سے زلیخا بھی بھاگ رہی ہے کہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، دوڑے. جیسے ہی حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگ رہے ہیں کہ دروازے کو کھولے، زلیخا بھاگ رہی ہے یوسف کی طرف کہ یوسف کو روکے، دروازہ کھلنے نہ پائے. جیسے ہی بڑھ رہے ہیں کہ قرآن کہتا ہے وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ کہ ایک مرحلہ وہ آیا کہ زلیخا نے یوسف کو پیچھے سے پکڑنا چاہا. جیسے کرتے میں ہاتھ ڈالا، یوسف آگے بھاگے، زلیخا پیچھے دوڑ رہی ہے، وہ وہاں سے کپڑا پھٹا. کہ البتہ یہ بھی حساب شدہ ہے کہ کیوں پیراہن وہاں پر پھٹتا ہے. بہرحال یہ جیسے ہی بھاگتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ جیسے یہ یہاں سے دونوں نکل رہے ہیں، دروازے پر پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر عزیز مصر کھڑا ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں ظاہری طور پر جو بھی ماحول ہے، سارے کا سارا ماحول یوسف کے خلاف ہے یا نہیں ہے؟ حضرت یوسف کہاں سے آ رہے ہیں؟ زلیخا کے کمرے سے آ رہے ہیں، اس کے اپنے شخصی کمرے سے آ رہے ہیں، پرسنل کمرے سے باہر نکل رہے ہیں. اچھا وہاں سے دوڑ رہے ہیں. دونوں جب بھاگ رہے تھے تو عجیب طریقے کی کیفیت ہے. زلیخا کے کمرے سے نکل رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، پیچھے سے زلیخا ہے. ظاہر میں جیسا ماحول بنا ہوا ہے یوسف کو متہم کرنے کے لیے کافی ہے، ایسا ماحول بنا ہوا ہے. جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں، وہ جو اندر حضرت یوسف کو اپنی طرف بلا رہی تھی، 1 منٹ میں جناب زلیخا نے پینترا بدلا، اپنی حالت تبدیل کی. جب دیکھا عزیز مصر سامنے کھڑا ہے تو فوراً کہا، یہ جملات ہیں، قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، فوراً رونے دھونے کی شکل اختیار کی اور عزیز مصر کے سامنے کہتی ہے کہ اس بندے کی سزا کیا ہونی چاہیے کہ جو تمہاری عزت کے ساتھ کھیلنا چاہے.
عجب، ظاہر میں ماحول بھی ایسا جو یوسف کے خلاف. اب یہ جو بلانے والی تھی اس نے بھی اپنا بیان تبدیل کر لیا. کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ؟ قالت ما جزاؤ من اراد باہلک سوءا. دیکھیں عزیزان من، یہ پورا ماحول یوسف کے خلاف ہے، لیکن یوسف زلیخا سے کیوں بھاگ رہا تھا؟ خدا کی فرما برداری کے لیے. یوسف وہاں سے باہر کیوں آ رہا تھا؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے. یوسف وہاں سے ادھر کیوں آ رہا تھا؟ خدا کا امر تھا. جب اس بندے خدا نے اپنے تمام امور خدا کے حکم کے مطابق کیے تو خدا دیکھیں یہاں پر ایک غیبی مدد کرتا ہے، یہاں پر غیبی مدد ہوتی ہے. جیسے یہ سارا ماحول ہوتا ہے یوسف پریشان نہیں ہوتے. قال ہی راودتنی عن نفسی. خوب اس نے مجھے بلایا تھا، میں نے گناہ کا ارادہ نہیں کیا تھا، یہ مجھے بلانا چاہ رہی تھی. یہاں پر دیکھیں کہ انسان کے فکر میں بھی نہیں آ سکتا، یوسف بھی نہیں سوچ سکتے، عزیز مصر بھی نہیں سوچ سکتے، زلیخا کے بھی خیال میں نہیں آ سکتا کہ خدا ایسے بھی مدد کر سکتا ہے. وشاہد شاہد من اہلہا. اللہ اکبر، عجیب آیت ہے یہ. قرآن کہتا ہے کہ ایسے مرحلے میں جب یہ حالت تھی تو اب جیسے روایات نے بھی بیان کیا ہے، روایات میں بھی ہے، تواریخ میں بھی ہے، آپ سنتے رہتے بھی ہیں. قرآن کہتا ہے شاہد شاہد من اہلہا. زلیخا کے خاندان میں سے ایک شاہد آگے بڑھتا ہے اور حضرت یوسف کے حق میں گواہی دیتا ہے. یہ قرآن میں اسی طریقے سے تو الفاظ نہیں آتے. قرآن کہہ دیتا وشاہد شاہد، ایک گواہ نے گواہی دی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے شاہد شاہد من اہلہا. زلیخا کے رشتہ داروں میں سے ایک نے یوسف کے بارے میں گواہی دی. یہ من اہلہا بہت اہم ہے. یہاں پر قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے، خدا یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اگر بندہ میرا ہو جائے تو جو دشمن ہے، جو آپ کے مقابلے میں آیا ہے، اس کے گھر سے بھی تمہارے حمایتی میں کھڑے کر دوں گا. یہاں پر زلیخا کے گھر سے اٹھا ہے، زلیخا کا رشتہ دار ہے، من اہلہا اس کا رشتہ دار ہے، لیکن یوسف کے حق میں گواہی دے رہا ہے. تو عزیزان من، اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اس چیز کو نوٹ کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں بہت سارے مقامات پر امداد ہائے غیبی آتی ہیں، غیبی مدد آتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو فقط اتفاق کہہ کر گزار دیتے ہیں. مومن وہ ہے کہ جو ان مراحل کو اچھے طریقے سے چیک کرتا ہے، اچھے طریقے سے نوٹ کرتا ہے، پھر ان مراحل کے ذریعے سے اپنی معرفت میں اضافہ کرتا ہے. واقعاً عزیزان من، آپ کی زندگی میں مجھے یقین ہے بہت سارے ایسے مراحل آتے ہیں جہاں پر وہ غیبی مدد آتی ہے، بہت غیبی مدد آتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو گزار دیتے ہیں، ہم لوگ توجہ نہیں کرتے. ان چیزوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں، اگر ان معمولی چیزوں کی جانب بھی اگر ہم توجہ کرنا شروع کر دیں تو ہماری معرفت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا. پھر معرفت کا وہ درجہ آئے گا کہ جیسے تاریخوں نے لکھا ہے، حضرت عدی ابن حاتم، آخری جملہ ہے، وقت بھی تمام ہو رہا ہے، کہ حضرت عدی ابن حاتم امیر المومنین کے بہترین صحابیوں میں سے، کہتے ہیں کہ جنگ جمل میں اس کے بیٹے شہید ہو گئے. ایک بیٹا جنگ جمل میں، ایک بیٹا جنگ صفین میں، خود آنکھوں سے نابینا ہو گئے. خوب امیر المومنین کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ وقت کا بادشاہ حضرت عدی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بلا کر یہ جملات کہتا ہے، عدی ما انصفک علی، علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا. دیکھو تمہارے بیٹوں کو مروا دیا، کوئی جمل میں مر گیا، کوئی صفین میں مر گیا، خود بھی نابینا ہو گئے اور خود علی بھی چلا گیا، اور تو اب اس محتاجی کے عالم میں ہے. خوب اگر انسان کی معرفت اوپر ہو تو کیا جواب دیتا ہے؟ فوراً بڑھ کے عدی ابن حاتم کہتا ہے کہ نہ، غلط کہتے ہو، علی نے میرے ساتھ انصاف کیا، میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا. علی چلا گیا، عدی ابھی تک زندہ ہے. علی چلا گیا، میں ابھی تک زندہ ہوں.
میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، میں نے علی کے ساتھ وفا نہیں کی. اب یہ معرفت ہے. جب معرفت ہو تو پھر تمام چیزیں بالکل آسان لگتی ہیں. بہرحال عزیزان من، یہ بہترین مہینہ ہے، اس مہینے سے استفادہ کرنا چاہیے، اپنی معرفت کو بڑھانا چاہیے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، ان چھوٹے چھوٹے معمولات زندگی پر، اپنے ان چھوٹے چھوٹے اعتقادات پر آپ توجہ کریں، حساسیت پیدا کریں. معرفت اسی سے بڑھتی ہے. معرفت کے لیے اور زیادہ کوئی چلا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جائیں جا کر چلا کاٹیں. نہ، وہ اپنی جگہ پر جو کام کرتے ہیں وہ لوگ اس کے اگر اہل ہیں تو ٹھیک ہے، مگر نہ جو ہم عام آدمی ہیں، ہماری عام جو زندگی ہے، ہم اپنے عام اعتقادات پر توجہ کریں اور ان اعتقادات کو محسوس کریں، ان کو محسوس کریں. واللہ بخدا ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی اور ہماری معرفت میں اضافہ ہو جائے گا. پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کو اس ماہ مبارک رمضان کی برکت سے آپ لوگوں کی بندگی میں اور آپ لوگوں کی معرفت میں اضافہ فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.